جب کسی شخص سے مکالمہ مخاطبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا اس کو مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام حاصل ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی رضا کا تو علم ہی اس کی مکالمہ مخاطبہ سے ہوتا ہے۔ سو جب اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ کسی کو مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے تو اس وقت وہ آدمی محدثیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اسلام میں سب سے بڑا مقام روحانی جو ہے وہ محدثیت ہے۔ اسی کا نام صدیقیت ہے۔ صدیقیت کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جس شخص کو نبوت میں پورا ادراک ہو اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر لیا ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر ہو بہو چلتا ہو، اور رسول کریم گویا کو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی چادر خود اپنے پر اوڑھ لی ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ یہ ہے مقام صدیقیت کا، یہ مقام ہے محدث کا، اور یہ ہے اس کو کہتے ہیں محدثیت، اس کو کہتے ہیں صدیقیت۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محدث ہیں، جو صدیق ہیں، ان کو انبیاء علیہ السلام کے سرکار نذیر بیان کیا ہے، ان کا مثیل قرار دیا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ محدث کیا ہوتا ہے اور صدیق کیا ہوتا ہے، اور چاروں خلفاء جو تھے وہ محدثیت کے مقام پر تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ ہوتے تھے۔ رسول کے فرماتے ہیں من نبی الا لہ نذیر من امتی، ابو بکر نذیر ابراہیم، عمر نذیر موسیٰ، عثمان نذیر ہارون۔ اب دیکھیے سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں حضرت ابو بکر کو ابراہیم کا نذیر قرار دیتے ہیں، حضرت ابو بکر کو ابراہیم کا مثیل قرار دیتے ہیں، حضرت عمر کو حضرت موسیٰ کا نذیر اور مثیل قرار دیتے ہیں، حضرت عثمان کو حضرت ہارون کا مثیل قرار دیتے ہیں، اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا نذیر قرار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو، یہ خوشی ہو کہ وہ امت مسلمہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ۔ اب جو میں نے پہلے بحث کی تھی محدثیت کی اور صدیقیت کی، اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرار دے دی ہے۔ جو محدث اور صدیق ہوتا ہے وہ امت مسلمہ میں کسی نہ کسی نبی کا وہ مثیل اور نذیر ہوگا۔ یہی تمام امت مسلمہ کے علماء کا یہ دعویٰ ہے اور یہی انہوں نے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو مجدد الفسانی اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولاد کے پہلو سے حضرت ابراہیم سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارے علماء نے بھی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنے بھی ہمارے الفاظ گزرے ہیں ان کو کسی نبی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہ لوگ جو محدث کے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں یا صدیقیت کے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے، وہ کسی نبی کی نذیر ہوں گے،
وہ کسی نبی کی مثیل ہوں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ وہ نبی کیوں نہیں ہوں گے؟ اس جگہ میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پر جبرائیل علیہ السلام وحی نبوت لے کر آتی ہیں، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا جاری ہونا ممتنع ہو چکا ہے۔ اب کیا تا قیامت جبرائیل علیہ السلام وحی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے جو بھی امت مسلمان کا مقام صدیق کے مقام پر پہنچا ہوگا یا مقام معزی کے مقام پر پہنچا ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا، وہ مثیل کسی نبی کا وہ مثیل ہوگا۔ یہ ہے مقام نبوت اور مقام صدیقیت۔ صدیقیت کی اور بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ بیان میں جاؤں، کیونکہ جب صدیقیت پر مزید وضاحت کی جائے گی تو اس کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی سوانح عمری بیان کرنی پڑے گی کہ وہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا تھے اور وہ اس مقام پر جا پہنچے تھے۔ تو اس طریقے سے بات لمبی ہو جاتی ہے اور تفسیر یہاں مطلوب بھی نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو مقام صدیقیت پر پہنچتا ہے، جو مقام محدثین کے پر پہنچتا ہے، وہ کسی کے نبی کا مثیل ہوتا ہے۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو اہم علمی بحث ہے جو نہایت ہی ضروری ہے، پھر وہ یہ ہے کہ محدث اور نبی میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ جب یہ واضح ہو جائے گا کہ نبی کی حدود کیا ہے اور محدث کی کیا حدود ہے، تو پھر دونوں میں خود بخود امتیاز پیدا ہو جائے گا کہ نبی اس کو کہتے ہیں، محدث کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اپنی یہ بحث جو ہے نا جائے نبوت والی ختم نبوت والی، جس میں آج کل بہت ہی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو نبی ہوتا ہے یا مقام نبوت جو ہوتی ہے وہ وہابیت ہے۔ یہ خدا کی اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کو دیتا ہے، کسی کے عمل کی وجہ سے، کسی کے تقوی کی وجہ سے، کسی کے قسم کی وجہ سے یہ مقام اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ دیتا ہے۔ اور نبوت رحمانیت کے تحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صرف رحمانیت کے متحد آتی ہے۔ رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں اور وہ کسی اس کے عمل کی وجہ سے نہیں دیے۔ مثلا سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، جتنے بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفت رحمانیت کے مطابق اس کو دی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس کی ضرورت تھی روحانی، اس کی روحانی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، وہ صفت